میرے عزیزو، آج کے دور میں اگر ایمان، صبر، غیرت اور قربانی کی عملی تصویر اگر دیکھنی ہو تو وہ اہل غزہ ہیں۔ اہل غزہ جس جگہ پر وہ آباد ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارض مقدس کہا گیا ہے، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم لگے، جہاں سے دین حق کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، جہاں آج کے فرعون صفت ظالم طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں، لیکن تم ہزار کوششیں کر لو، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، مدارس بھی محفوظ ہیں، علماء بھی محفوظ ہیں، اور مرتے دم تک، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ مسلمان بھی محفوظ رہیں گے۔ تم ہزارہ کوشش کر لو، تم مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے ہو۔ لیکن اس وقت اہل غزہ پر ظلم و ستم کی انتہا ہے، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو ملبہ بنا دیا گیا ہے، ان کے بچوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اے کاش دنیا یہ دیکھے کہ ان کے ایمان کے چراغ بجھانے سے نہیں بجھتے۔ وہ بچے جو معصوم ہیں، وہ عورتیں جو کمزور ہیں، وہ بوڑھے جو ناتواں ہیں، ان کے سب ایک ہی زبان میں یہی اعلان کر رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں ہمارا خدا ہی کافی ہے۔ غزہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان کے مقابلے میں توپ اور ٹینک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عزت زمین اور محلات سے نہیں ملا کرتی، بلکہ عزت اس وقت ملتی ہے جس وقت اللہ کے دین کے اوپر انسان ڈٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ جان کی قربانی بھی اگر پیش کرنی پڑے تو وہ جان قربان کر دیتا ہے، مال قربان کر دیتا ہے، بیویوں کو قربان کر دیتا ہے، بچوں کو قربان کر دیتا ہے۔ لیکن دین کو بیچنے کا سودا کبھی مسلمان نہیں کیا کرتا۔ بھائیوں، میرے بہنوں، ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم اہل غزہ کے ساتھ کس طرح کھڑے ہیں، کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کہ ہم ان کی مدد کے لیے حسب استطاعت جس مسلمان سے جتنا ہو سکتا ہے اور جس طرح کا بھی کام ہو سکتا ہے، کوشش ہو سکتی ہے، کیا وہ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا وہ اپنی اولاد کو وہی غیرت ایمانی سکھا رہا ہے جو آج فلسطین کے بچے کے اندر موجود ہے، جو اہل غزہ نے دنیا کو دکھا دی ہے؟ لہٰذا اہل غزہ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کی مصیبت ہماری مصیبت ہے، ان کی پریشانی ہماری پریشانیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہماری قربانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مشرق میں کسی مسلمان کو تکلیف اگر دی جا رہی ہو تو مغرب کا مسلمان بھی ہل جانا چاہیے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر تسلسل کے ساتھ ان کو یاد رکھیے، اور حسب استطاعت ہم مسلمانوں سے جتنی کاوشیں اور کوششیں ان کے حق میں آواز کو بلند کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہیں، ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔